السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ آپ نے یہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان جو آپ نے صحیح بخاری سے روایت کیا ہے، اس کے معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کو صحیح نہیں مانتے؟ پھر جو صحیح بخاری کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت ہے، آپ نے اس کے مقابلے میں دوسری احادیث کی کتب سے روایات ہمارے تک پہنچائی ہیں، تو آپ صحیح بخاری کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ پھر یا تو آپ اس کو نہ مانیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں میں جواب دیتا ہوں، جواب مجھے دینے دیں، آپ نہ دیں۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں مانتے، میں نے کوئی جملہ ایسا نہیں کہا کہ میں ان احادیث اور روایات کو نہیں مانتا۔ میں نے تو آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے کہ جب بھی کوئی روایت حدیث آتی ہے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، اور یہ بات ذرا آپ کی سماعتوں کے گرا نہ گزرے، اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہر حدیث، یا یوں کہہ لیں کہ ہر حدیث اگرچہ وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو، اس پر عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ نہ دیکھ لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح تو ہے لیکن یہ حدیث کہیں منسوخ تو نہیں، یہ حدیث صحیح تو ہے لیکن یہ کہیں مرجوع تو نہیں، حدیث تو صحیح ہے لیکن اس کے معارض، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث تو نہیں۔ یعنی یہ کافی نہیں کہ حدیث صحیح ہے تو ہر صحیح حدیث پر عمل کرنا لازم ہے، بلکہ کئی صحیح احادیث وہ ہیں جن کے اوپر عمل کرنا نہ صرف ناجائز بلکہ حرام ہے، بلکہ حرام۔ وہ کیسے؟ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی۔ سونے کی انگوٹھی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس صحیح حدیث کے مطابق سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، جائز کیوں؟ اس لیے کہ دوسری حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اتار کے اس کو اتار دیا، اور یعنی اللہ نے حضور کو منع کر دیا کہ اب دوبارہ سونا نہیں پہننا۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم پہنا، لیکن اس صحیح حدیث کی وجہ سے کوئی بندہ ریشم پہنے تو ریشم پہنا جائز کیوں؟ اس لیے کہ اس کے معارض یہ دوسرا عمل موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ریشم پہنا تھا، جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ جو یہ پہنتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو اتار دیا، جناب جبریل نے آ کے اللہ کا پیغام دیا کہ آپ اس کو اتار دیں۔ تو حدیث پر عمل کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے، سب سے پہلا پروسیس یہ ہے کہ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ حدیث کو دیکھنا صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ اگر صحیح ثابت ہو جائے تو پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ ناسخ ہے، وہ یعنی منسوخ تو نہیں، منسوخ تو نہیں۔ اگر منسوخ ہے تو پھر اس کا ناسخ تلاش کرنا ہے، ناسخ مل جائے تو پھر منسوخ پر عمل کرنا جائز ہے، بولے نا۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے متع کے بارے میں احادیث رکھی، متع کے متعلق احادیث موجود ہیں، البول قائما والدلیل علی انہ منسوخ من فعل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے ترک کا بیان اور اس کی دلیل کا بیان، جو دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ عمل منسوخ ہے، تو بعض محدثین نے اس کو منسوخ قرار دیا۔ صحیح ہے حدیث، حدیث ضعیف نہیں، حدیث صحیح ہے، لیکن اس کو محدثین نے منسوخ قرار دیا۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا منسوخ نہیں ہے، یہ جو عمل ہے یہ نبی علیہ السلام سے نادراً ثابت ہے، نادراً کبھی کسی موقع پر کسی مرض کی وجہ سے یا کسی دقت کی وجہ سے، حرج کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا ہے، یہ حضور کا دائمی عمل نہیں ہے۔ یعنی ایک وہ طریقہ جو امت کے لیے مشروع قرار دے دیا کہ تم نے یہ طریقے اس طریقے سے کام کرنا ہے، یہ وہ عمل نہیں ہے، بلکہ وہ عمل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس میں لفظ یہ ہے کہ من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه،
अगर तुम्हें कोई बंदा ये कहे कि हुजूर खड़े होकर पेशाब करते थे, उसकी तस्दीक ना करो। मा काना यबूलु इल्ला कायदा, हुजूर तो बैठकर ही पेशाब फरमाया करते थे। बात समझ आ गई? हदीस सही है, लेकिन ये हदीस जो है इसकी बुनियाद पे हम इस अमल को सुन्नत करार क्यों, उसका मैंने जवाब दे दिया। या तो ये बात मुहद्दिसीन कहते हैं मनसूख है, या ये है कि मनसूख नहीं है, वो रुखसत है उम्मत के बीमारों के लिए, उम्मत के माजूरों के लिए, और किसी मौके पर अगर हर्ज हो तो वहां अमल कर सकते हैं। ठीक है। या ये है कि उस मौके पर था कि जहां पेशाब के छींटों के पड़ने का खतरा था, या ये था कि वहां कोई बेपर्दगी का मसला था, इस किसी मसले और मौके पर किया, तो ये बयान जवाज और रुखसत के लिए है, ये अमल सुन्नत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि एक सोशल मीडिया के इल्मी किताबी साहब हैं, वो कहते हैं ये सुन्नत है। ये सिर्फ जिद और हट दर्मी की बुनियाद पे, क्योंकि अगर इसको सुन्नत करार दिया जाए तो फिर सवाल पैदा होगा कि इस सुन्नत पर अमल करने से कितनी नेकियों का सवाब मिलेगा, इस सुन्नत पर अमल करने से क्या जन्नत में इस सुन्नत पर अमल करने से हुजूर का पड़ोस और रफाकत मिलेगी, क्या 100 शहीदों का दर्जा इस सुन्नत पर अमल करने से मिलेगा? तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि ये सुन्नत है ही नहीं। ये बयान जवाज के लिए, रुखसत के लिए सुन्नत तरीका वो जो सैयद आयशा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमा दिया। ठीक है भाई जी। खिलाफ सुन्नत बिल्कुल, मैं अर्ज कर रहा हूं कि आइमा मुज्तहिदीन और फुक़हा ने इसको मकरूह करार दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मकरूह करार देते हैं, फ़िक़्ह शाफी में यही मौक़िफ़ है, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह हनफ़ी का यही मौक़िफ़ है। इमाम मालिक बास शराइत के साथ उसको जायज़ करार देते हैं। दीगर जो फुक़हा इमाम अहमद बिन हंबल वो 7 शराइत लगाते हैं कि भाई अगर आप ऐसी जगह पे हों जहाँ पेशाब के छींटे पड़ने का आपको अंदेशा हो तो वहाँ रुखसत है, रुखसत है, सुन्नत नहीं। या ये कि आप बीमार हैं, बैठने में आपको तकलीफ है, तो वहां आप पर्दे का एहतमाम करके, अपने आप को सेफ करके, पर्दे का एहतमाम करके वहां आप खड़े होकर कर सकते हैं। जवाज है, रुखसत है, सुन्नत